نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1400 سال پہلے کی کہ ہم پور کو دوبارہ ریکانسٹرکٹ کر دیں گے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام سچا ہے، کیونکہ اس وقت انسانوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو بھائیو، میں آپ کے سامنے زندگی بعد موت، زندگی بعد از موت کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ انسان کو یقین چاہیے، انسان کو یہ اعتماد چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اخذ کرنے کو کہا ہے کہ زندگی بعد موت ممکن ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے مشاہدے، آثار کائنات سے مشاہدے کی دعوت دی ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں کئی واقعات ایسے برپا کیے ہیں جن کو قرآن میں ثبت کر دیا ہے تاکہ انسان اس بات سے آگاہ رہے، یہ حقیقت اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو کہ ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی ممکن ہے۔ پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تخلیق اور اعادہ تخلیق کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس بات سے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیامت وقوع پذیر ہونا، قیامت کا وقوع پذیر ہونا بالکل فطرتی امر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے کہا، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ سب جانتے ہیں، پھر اللہ نے کیا کہا، 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، اور پھر بعد میں ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے ٹکڑے مکس کر دو، اور پھر مختلف پہاڑوں پہ جا کر ان کو بکھیر کے آ جاؤ، اب ان کو پکارو۔ انہوں نے پکارا، وہ پرندے بھاگتے ہوئے آ گئے، تو اللہ نے کہا ہم اس طرح مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ اس بات پہ غور و فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال قرآن میں ثبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ایک زندگی کے بعد اگر موت آ جائے گی تو اللہ دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ دوسری مثال، وہ اسی آیت کے بعد اگلی آیت کیا ہے رانا صاحب، کہ ایک شخص کا کسی بستی سے گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ وہ بستی اجڑ چکی ہے، سارے گھر اوندھے پڑے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا۔ کہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حالت میں پڑے رہے؟ اس نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم 100 سال اس کیفیت میں رہے ہو، اور دیکھو اب اپنے کھانے کو اور دیکھو اپنے گدھے کو۔ دیکھا تو کھانا تازہ پڑا ہوا تھا اور گدھے کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ 100 سال کے بعد کھانا تازہ ہے اور گدھے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو اب ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان کے اوپر نسیں چڑھ گئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا، اس کے اوپر چمڑا آ گیا، وہ کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ دوسرا واقعہ قرآن میں درج ہے۔ تیسرا واقعہ قرآن میں کون سا ہے؟ سورہ کہف جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ سورہ کہف کا نام بھی اسی واقعے سے ماخوذ ہے کہ وہ غار والے لوگ تھے جو اپنے وقت کے جابر بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اکٹھے ہوئے اور کسی غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، تو وہاں پہ ان کو موت آ گئی، اور اللہ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ وہ موت کے حوالے کتنے سال رہے؟ 309 سال۔ اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کتنی دیر ہم سوئے رہے؟ تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ایسا کرو پیسے لے کے جاؤ اور بازار سے کچھ کھانا لے کے آؤ۔
تو جب وہ بازار میں گئے، انہوں نے جیب سے سکہ نکالا دینے کے لیے، تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ کون سے آپ سکے دے رہے ہیں ہمیں؟ انہوں نے کہا یہ تو سکے ہیں، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بہت پرانے دور کی بات ہے، اس بادشاہ کو تو گزرے ہوئے 300 سال سے اوپر ہو گئے۔ تو پھر ان لوگوں کو شک ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، تو پھر وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے، تو وہاں پہ وہ اصحاب بیٹھے تھے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ اتنے 100 سال کے بعد اٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر وہ وہاں دوبارہ ان کی قبریں بنا دی، اور اس کے اوپر کیا بنایا انہوں نے۔ تو یہ 3 واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے درج کیے ہیں کہ ہم تخلیق اور اعادہ تخلیق کو ناممکن نہ سمجھیں۔ اور پھر چوتھا واقعہ جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بار بار دکھاتا رہتا ہوں، یہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ یہ جو چوتھا واقعہ یہ ہے، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ کہتے ہیں ہم مری زمین کے اوپر جب بادلوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ان پر پانی برساتے ہیں، بادل اس زمین پر پانی برساتے ہیں، اور پھر وہ مری زمین کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم ہر سال دیکھتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں فصلیں ہو رہی ہیں، فصلیں کٹ رہی ہیں، زمین بنجر ہو رہی ہے، پھر پانی اس پہ برس رہا ہے، پھر فصل اگ رہی ہے، پھر وہ پک رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، پھر کاٹی جا رہی ہے۔ یہ چوتھی مثال جو ہے، یہ ہم سب ہر سال اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن سے 4 مثالیں پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر پہلی زندگی ممکن ہے تو دوسری زندگی بھی اللہ تعالیٰ وقوع پذیر کر دے گا۔ اب ہم نے اسے نتیجہ کیا اخذ کرنا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ دوسری زندگی کے وقوع پذیر ہونے کو کیوں پیش کر رہا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری اس زندگی میں جو ہم نے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کا اس دور میں جائزہ لے گا، اور پھر جو جس چیز کا مستحق ہوگا، اجر کا مستحق ہے، اس کو اجر دیا جائے گا، اور جو سزا کا مستحق ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس کا ذکر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان آیتوں کو غور سے سنیے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ آپ ان سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اور کیا کوئی دوبارہ پیدا کر سکے گا؟ قُلْ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اللہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ تو پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ تم کس گمراہی میں مبتلا ہو؟ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کا استحقاق ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ۔ کہ اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو یہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ۔ آپ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي۔ کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کا مستحق ہے، یا جو رہنمائی نہیں کرتا وہ مستحق ہے؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ تو تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور اب وہ بات جو سیکولرزم جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کو ہم اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے طور طریقوں کے مطابق اس زندگی گزارنے کے مجاز ہیں، ان کے لیے یہ بات کی گئی ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا۔ ان میں سے زیادہ لوگ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنے قیاسات کی پیروی کرتے ہیں۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ گمان اور قیاس حق سے بے نیاز نہیں کرتے۔ انسان کا گمان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، انسان کا قیاس جتنا مرضی درست ہو جائے، لیکن انسان ہمیشہ حق کا محتاج رہے گا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون۔ تم لوگ جو کام بھی کر رہے ہو اللہ اس سب سے باخبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے ان آیتوں کے ذریعے، سورہ یونس کی ان آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور اعادہ تخلیق کو صرف اس کا استحقاق قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حق کی پیروی صرف وہی حق دکھاتا ہے اور اسی کی پیروی کی جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا مجاز نہیں ہے، اس کو اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے جس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اس کو تعلیمات بھیجی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اعادہ تخلیق اور اعادہ تخلیق سے ہم نے جو مقصد اخذ کرنا ہے وہ یہ کہ اس زندگی میں ہمارے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ جب ہم اس کے سامنے پیش ہوں دوسری زندگی جو کہ وقوع پذیر ہوگی، تو وہ جو ہمارے معاملات کی جانچ پڑتال کرے تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور ہمیں اس بات پر اجر دے کہ ہم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ تو میرے بھائیوں، آج کی جو سورہ روم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اللہ ہی دوسری دفعہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے۔ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہی دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کی مثال، اس کی صفت سب سے اعلیٰ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور ہمیں اس کے احکامات کی پیروی کے مطابق اس کی احکامات کی پیروی میں زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تخلیق اور اعادہ تخلیق کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔